بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، لیکن قائد اعظم نے لوگوں کو یہی شعور اور پیغام دیا تھا، یہ جو ہم الگ وطن حاصل کر رہے ہیں یہ صرف وطن نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے ایک نظریے پر ہے۔ وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہاں اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام کا نفاذ ہوگا۔ کہ لیکن بدبختی عہد و پیمان کرنے والے، وعدہ کرنے والے جو ہے پھر اس نظریے سے ہٹ گئے، پھر جمہوریت چلتی رہی، وہی کافرانہ نظام، انگریز جو نظام چھوڑ کر کے گئے تھے وہی نظام جو ہے چل رہا ہے، عدالتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، باقی جو بھی ادارے ہیں اسی نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ جس غلامی سے ہم نکلے تھے وہ غلامی سے نکل نہیں سکے۔ ظاہری طور پر تو خیر ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری ذہنی صلاحیت جو ہے وہ غلاموں کی ہے، خاص کر کے جو ہمارے حکمران ہیں، جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں، ان کی ذہنیت غلامانہ ہے اور وہ ان اپنے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور یہی نظریہ عام کرتے ہیں کہ اقلیت بس اقلیتوں کے حقوق ہیں، یعنی چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں یا جو بھی اقلیت میں ہے، ان کے حقوق کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ اکثریت میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ خبر آپ کے سامنے ہوگی کہ چند دن پہلے صوبہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے، اس خاتون نے یہ کہا کہ ہیلمٹ کی جو پابندی لگائی گئی ہے، میں نے افسران کو کہا ہے، یعنی جو ملازمین ہیں، کہ سکھ برادری جو ہے انہیں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ پگڑی باندھتے ہیں، انہیں پگڑی باندھنے دینا ہے، ان کا چالان نہیں کرنا، باقی سب کا کر دینا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا، معلوم ہوگا، لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو اقلیت والے ہیں یہ خوش رہیں، مسلمانوں کو خوش ہم نے رکھنا ہی کہاں ہے؟ یہ ملک مسلمانوں کے لیے تھوڑا بنایا تھا، یہ تو ہم نے انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے، انہیں حقوق دینے ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، قادیانی ہیں، جتنی بھی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان کے لیے استثناء ہے، سکھوں کے لیے پگڑی پہن کر موٹر سائیکل پر پھرتے رہتے ہیں، کوئی چالان نہیں کرتا، کبھی پولیس والے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اگر یہی پگڑی کوئی عالم دین پہن لے، مسلمان پہن لے، عالم دین کا نے تو پہننا ہی پہننا ہے، مسلمان نے پہننا ہی پہننا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پگڑی پہننا، دستار پہننا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔ آپ نے نہ صرف پہنی ہے بلکہ آپ نے پہننے کا حکم بھی دیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگ میری پیروی کرو، یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع بن جاؤ، جو آپ دین لے کر کے آئے ہیں، جو آپ اسوہ حسنہ لے کر کے آئے ہیں، جو آپ تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب ایسا کرنے لگ جاؤ گے، متبع سنت بنو گے، تو فرمایا یحببکم اللہ، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ اعزاز ملے گا کہ تم محبوب خدا بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ماضی کے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو مسلمان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، لباس کے حوالے سے ہیں، کھانے کے حوالے سے ہیں، پینے کے حوالے سے ہیں، باقی جتنے بھی معاملات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کروں، کیونکہ اللہ نے
اس رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں عطا کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دے اسے کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہیں۔ اور کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو شخص میری سنتوں کو اپناتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کہیں ہے فرمایا المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنۃ الا من ابا، فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ شخص جس نے انکار کیا، قیل ومن ابا، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے انکار کیا نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ بکثرت احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی برکات، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ کی یہ سنت جو ہے واجب کے درجے میں ہے، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے یا استحباب کے درجے میں ہے۔ تو پگڑی اگرچہ استحباب کے درجے میں ہے لیکن ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت۔ تو علماء جو ہیں وہ تو یہی ان کا شعار ہے۔ سکھ جو ہے وہ تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کے بڑے نے جو ہے پگڑی پہنی ہوگی تو اس کی محبت میں یہ ایسا کر رہے ہیں، تو ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن مسلمان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی پیروی میں کر رہا ہوتا ہے، اس سے برکات حاصل کر رہا ہوتا ہے، ثواب کما رہا ہوتا ہے، اخروی نیکیاں جو ہے جمع کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے پابندی ہے، اس کے لیے جو ہے چلان ہے۔ اور خود جو ہے میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا، آگے پولیس والے نے جو ہے پکڑ لیا، پگڑی پہنی ہوئی تھی کیونکہ پگڑی پہن کر کے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جان کی حفاظت ہے ہیلمٹ کا استعمال کرنا، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے گاڑی صحیح طریقے سے چلائے، موٹر سائیکل صحیح طریقے سے چلائے، آرام سے چلائے اور پگڑی بھی پہن لے، تو دونوں کام جو ہے وہ کر رہا ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور پگڑی بھی اس نے پہنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ کیا ملک کے اندر جو ہے دو قوانین، اکثریت والوں کے لیے الگ قوانین، سختی ہے، سزائیں ہیں، یعنی یہ ہے کہ اگر وہ پگڑی پہنتا ہے تو مالی جرمانہ ہوگا، مالی جرمانہ بھی غیر شرعی کام ہے، آرام والا کام ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے ایک مسلمان کو گناہ کی طرف لے کر کے جانا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا ہے، جبکہ مسلمان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، علماء بچنا چاہتے ہیں، صلحاء بچنا چاہتے ہیں، دستار پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہے، کیونکہ وہ جا کر کے مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، پگڑی پہن کر کے جو ہے نماز پڑھائی جائے، پھر جو ہے کہیں حدیث کا درس دینا ہوتا ہے، دین کا درس دینا ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس نے تو پگڑی پہننی ہی پہننی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے پابندی، علماء کے لیے پابندی، سکھ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ کیسا یہ قانون ہے ملک کا، بڑا المیہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس خاتون کی بات سن کر کے مسلمانوں کو جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے یہ حکمران جو ہے انہی کے لیے ہے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہیں، انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے بس اقلیت کے چکر میں رہتے ہیں۔ عدالت میں جائیں تو وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے، فوجی جرنیلوں کے ہاں جائے انہوں نے بھی یہ رٹا لگایا ہوتا ہے، بیوروکریسی کے پاس ہم نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے۔ ہم بھی تو آخر اس ملک کے شہری ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پر بنا، لیکن کیسے اسلام کے نام پر بنا؟ مسلمانوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا دوہرا قانون جو ہے یہ غلط ہے۔ یقیناً جو ہے اس خاتون کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، اور قانون جو ہے سب کے لیے برابر رکھے، سکھ ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، برابر رکھیں، ورنہ جو ہے انہیں استثناء دیا ہے تو باقی علماء کو بھی استثناء دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں کی شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔